بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ ترجمہ: اے کتابیوں، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو؟ لم تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو؟ اہل کتاب سے فرمایا گیا کہ اے کتابیوں، تم اللہ عز و جل کی آیتوں کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود اپنی کتابوں توریت و انجیل سے پڑھ کر قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کے گواہ ہو، اور تمہاری کتابوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صفت موجود ہے، اور تم جانتے ہو کہ وہ نبی برحق ہیں اور ان کا دین سچا دین ہے۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ ترجمہ: اے کتابیوں، حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور حق کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو؟ لم تلبسون الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ فرمایا کہ اے کتابیوں، اپنی کتابوں میں تحریف و تبدیل کر کے حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور ذاتی مفادات کے لیے حق کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ نبی حق ہیں اور تم غلطی پر ہو۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ ترجمہ: اور کتابیوں کے ایک گروہ نے کہا جو ایمان والوں پر نازل ہوا ہے، صبح کو اس پر ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو، ہو سکتا ہے کہ اس طرح مسلمان بھی اسلام سے پھر جائیں۔ وقالت طائفة من اہل الکتاب، اور کتابیوں کے ایک گروہ نے کہا، یہودی اسلام کی مخالفت میں رات دن نئی نئی سازشیں کیا کرتے تھے۔ خیبر کے 12 یہودی علماء نے آپس میں مشورہ کر کے یہ سازش تیار کی کہ ان کی ایک جماعت صبح کے وقت اسلام لے آئے اور شام کو مرتد ہو جائے، اور لوگوں سے کہے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں جو دیکھا تو ثابت ہوا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ نبی نہیں ہیں جن کی ہماری کتابوں میں خبر ہے، تاکہ اس حرکت سے مسلمانوں کو اپنے دین میں شبہ پیدا ہو جائے اور یہ اپنے دین سے پھر جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ان کا یہ راز فاش کر دیا اور ان کا یہ مکر نہ چل سکا، اور مسلمان پہلے سے خبردار ہو گئے۔ اس بات سے باخبر رہنا چاہیے کہ کافروں کی طرف سے سازشوں کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ آج بھی ایسی سازشیں پکڑی جاتی ہیں کہ جھوٹی فلموں، جھوٹی رپورٹوں اور جھوٹی تصویروں کے ذریعے لوگوں کو اسلام سے متنفر کیا جاتا ہے۔ اس وقت کفار میڈیا کو اس مقصد کے لیے بطور خاص استعمال کر رہے ہیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: اور مزید آپس میں کہا کہ صرف اسی کا یقین کرو جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہو۔ اے حبیب، تم فرما دو کہ ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ سازشی آپس میں کہتے ہیں کہ اس کا بھی یقین نہ کرو کہ کسی اور کو بھی ویسا مل سکتا ہے جو تمہیں دیا گیا، یا کوئی تمہارے رب کے پاس تمہارے اوپر غالب آ سکتا ہے۔ اے حبیب، تم فرما دو کہ فضل تو یقیناً اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، اور صرف اسی کا یقین کرو جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہو۔ یہودی ایک تو آپس میں سازشیں بناتے رہتے تھے اور دوسرا ایک دوسرے سے کہتے کہ صرف اسی کا یقین کرو جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہو۔
اور اس بات پر ہرگز یقین نہ کرو کہ کسی اور کو بھی ویسی ہدایت، دین، کتاب و حکمت اور شرافت و فضیلت مل سکتی ہے جو تمہیں ملی ہوئی ہے۔ یہودیوں کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نبوت صرف بنی اسرائیل کو ملی ہے، ان کے سوا کسی اور قبیلے کو نہیں ملی، اور چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل سے ہیں، لہٰذا یہ نبی نہیں ہیں۔ یہودی اس بہانے سے لوگوں کو اسلام سے روکتے تھے۔ یوں ہی ان کے علماء کا کہنا تھا کہ تم زبان سے اسلام کی حقانیت کا اقرار کر لینا مگر دل سے نہ کرنا۔ یہودیوں کے یہ دعوے سراسر جھوٹے تھے کہ نبوت ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں مل سکتی، کیونکہ اس بات کا ذکر کسی آسمانی کتاب میں نہیں تھا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم فرما دو کہ فضل تو یقیناً اللہ عز و جل ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، یعنی وہ جسے چاہتا ہے نبوت عطا فرماتا ہے۔ تو جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے قید نہ لگائی، تم لگانے والے کون ہوتے ہو؟ نبوت میرا فضل ہے، جسے چاہوں عطا کروں، میں نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے خاص نہ فرمایا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبوت اعمال سے نہیں ملتی، یہ محض اللہ عز و جل کا فضل ہے۔ يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ ترجمہ، وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یختص برحمته من یشاء، وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص فرما لیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نبوت و رسالت کے ساتھ جسے چاہے خاص فرما لیتا ہے، اور نبوت جس کسی کو ملتی ہے اللہ عز و جل کے فضل سے ملتی ہے، اس میں ذاتی استحقاق کا دخل نہیں۔ ہاں، اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا تو اب کسی کو نبوت نہ ملے گی۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور اہل کتاب میں کوئی تو وہ ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک ڈھیر بھی امانت رکھ دو تو وہ تمہیں پورا ادا کر دے گا، اور انہی میں سے کوئی وہ ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھ دو تو جب تک تم اس کے سر پر کھڑے نہیں رہو گے وہ تمہیں ادا نہیں کرے گا۔ ان کی یہ بد دیانتی اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کے معاملے میں ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اور یہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ، اور اہل کتاب میں کوئی تو وہ ہے۔ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی اور اس میں ظاہر فرمایا گیا کہ ان میں دو قسم کے لوگ ہیں، امانت دار اور بد دیانت۔ بعض تو ایسے ہیں کہ ان کے پاس ڈھیر مال بھی امانت کے طور پر رکھ دیا جائے تو وہ بغیر کسی کبھی بیشی کے وقت پر ادا کر دیں گے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے پاس ایک قریشی نے 1200 اوقیہ یعنی تقریباً 147 کلو سونا امانت رکھا تھا، آپ نے اس کو ویسا ہی ادا کیا۔ اور بعض اہل کتاب اتنے بد دیانت ہیں کہ تھوڑے سے مال پر بھی ان کی نیت بگڑ جاتی ہے، جیسے فنحاس بن عازورہ نامی یہودی، جس کے پاس کسی نے ایک اشرفی امانت رکھی تھی لیکن وہ واپسی کے وقت اس سے بھی مکر گیا۔ تو ان دونوں قسم کے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اہل کتاب میں کوئی تو وہ ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک ڈھیر بھی امانت رکھ دو تو وہ تمہیں پورا واپس کر دے گا، اور انہی میں سے کوئی وہ ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھ دو تو جب تک تم اس کے سر پر کھڑے نہیں رہو گے اور بار بار تقاضا نہیں کرتے رہو گے وہ تمہیں ادا نہیں کرے گا۔ گویا اللہ عز و جل کے ڈر سے نہیں بلکہ لوگوں کے ڈر سے اور بار بار کے تقاضے پر ہی امانت ادا کرے گا، اور ایسی امانت داری قابل تعریف نہیں جو بلند اخلاقی اور خوف خدا کی وجہ سے نہ ہو بلکہ لوگوں کے ڈر سے ہو۔ یہودی اس طرح بددیانتی کی حرکتیں کرتے اور اپنے نفس کو اس ہیلے بہانے سے راضی کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں دوسرے دین والوں کے مال ہضم کر جانے کا حکم دیا ہے، حالانکہ یہ خوب جانتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں کوئی ایسا حکم نہیں، اور ان کی یہ بات اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دھوکے اور ظلم کے طور پر کسی کا مال دبا لینا حرام ہے، اگرچہ وہ کسی دوسرے مذہب کا ہو۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کی رات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ان لوگوں کی امانتوں کی ذمہ داری دے کر گئے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا ارادہ کر رہے تھے اور جن سے تنگ آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، اے کاش کہ ہمارے مسلمان بھائی غور فرمائیں کہ وہ تاجدار رسالت علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل پیرا ہیں یا یہودیوں کے طریقے پر۔
اس وقت عمومی طور پر مسلمان دنیا میں نیک نام نہیں ہیں، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين۔ ترجمہ، کیوں نہیں، جو اپنا وعدہ پورا کرے اور پرہیزگاری اختیار کرے تو بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ بلا، کیوں نہیں، یہودیوں کی بات کے دوسرے مذہب والوں سے بددیانتی کرنے پر ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی بیان کی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بیان فرما دیا کہ دوسروں سے بددیانتی کرنے پر پوچھ گچھ کیوں نہیں ہوگی۔ وعدہ پورا کرنا اور امانت کا ادا کرنا دونوں چیزیں پرہیزگاری کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور پرہیزگاری اللہ تعالیٰ کو نہایت محبوب ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی پسند پر چلے گا وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بنے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کی پسند کی مخالفت کرے گا اس پر ضرور مواخذہ کیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو کسی سے وعدہ کیا جائے اسے ضرور پورا کیا جائے، خواہ رب عز و جل سے کیا ہو یا عام انسانوں سے، یا نبی سے یا اپنے پیر سے، یا بوقت نکاح بیوی سے یا کسی اور عزیز سے۔ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے وعدے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور اللہ قیامت کے دن نہ تو ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ثمناً قلیلا، تھوڑی سی قیمت۔ یہ آیت یہودیوں کے علماء اور ان کے کچھ سرداروں مثلا ابو رافع، کعب بن اشرف اور حی بن اخطب وغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا وہ عہد چھپایا تھا جو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق ان سے توریت میں لیا گیا تھا۔ انہوں نے اس کو بدل دیا اور بجائے اس کے اپنے ہاتھوں سے کچھ کا کچھ لکھ دیا، اور جھوٹی قسم کھائی کہ یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اپنی جماعت کے جاہلوں سے رشوتیں اور مال و دولت حاصل کرنے کے لیے کیا۔ ان کے لیے یہ شدید وعید بیان کی گئی کہ جو لوگ اللہ عز و جل کے وعدے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور اللہ عز و جل قیامت کے دن نہ تو ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ان کی طرف رحمت کی نظر کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ بول کر مال حاصل کرنے کی وعید، اس وعید میں جھوٹی قسم کھا کر مال لے لینے والے، رشوت لے کر جھوٹی گواہی دینے والے، یا رشوت لے کر جھوٹے فیصلے کرنے والے، یا جھوٹی وکالت کرنے والے سب ہی داخل ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسلم شریف کی حدیث میں ہے، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھا۔ اس پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ وہ لوگ بہت نقصان میں رہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، یعنی تکبر کے طور پر اور احسان جتانے والا، اور اپنے تجارتی مال کو جھوٹی قسم سے رواج دینے والا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث پاک مسلم شریف میں ہے کہ سرکار علی وقار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو کسی مسلمان کا حق مارنے کے لیے قسم کھائے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے اور دوزخ لازم کر دیتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگرچہ تھوڑی سی چیز ہو؟ فرمایا، اگرچہ پیلو کی شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ،
اور یقیناً ان اہل کتاب میں سے کچھ وہ ہیں جو زبان کو مروڑ کر کتاب پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ یہ بھی کتاب کا حصہ ہے، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ ہرگز اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور یقیناً ان اہل کتاب میں سے کچھ وہ ہیں، یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ توریت پڑھتے ہوئے گڑبڑ کرتے ہیں اور اپنی طرف سے کچھ مفہوم ملا کر اس انداز میں پڑھتے ہیں کہ لوگ سمجھیں کہ یہ بھی اللہ عز و جل کا کلام ہے، حالانکہ وہ کتاب اللہ کا حصہ نہیں ہوتا۔ یہ تاثر دینے کے ساتھ بعض اوقات صراحت بھی کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ عز و جل کا کلام ہے، حالانکہ یہ صریح جھوٹ ہوتا ہے۔ آج کل بھی ایسے لوگ دیکھیں ہیں جو توحید کی آیتیں پڑھ کر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء کرام کی شان کا انکار کرتے ہیں اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ شان انبیاء کا انکار بھی قرآن میں ہے، حالانکہ یہ صریح جھوٹ ہے۔ یوں ہی بہت سے لوگوں کو سود، پردے، اسلامی سزاؤں اور دیگر کئی چیزوں کے بارے میں کلام کرتے سنا ہے، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں اور درمیان میں اصل اسلامی احکام میں رد و بدل کرتے ہوئے اپنی بات اس انداز میں شامل کرتے ہیں کہ سننے والا سمجھے کہ شاید یہ بھی قرآن میں ہی ہے، حالانکہ یہ واضح طور پر دھوکہ اور فریب ہوتا ہے۔ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ترجمہ: کسی آدمی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ اسے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنے والے بن جاؤ، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ، کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور اس لیے کہ تم خود بھی اسے پڑھتے ہو، اور نہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو۔ کیا وہ تمہیں تمہارے مسلمان ہونے کے بعد کفر کا حکم دے گا؟ ما کان لبشر، کسی آدمی کو یہ حق نہیں۔ یہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا بیان اور ان پر ہونے والے اعتراض کا جواب ہے، جیسا کہ آیت کے شان نزول سے واضح ہے۔ فرمایا گیا کہ کسی آدمی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کمال علم و عمل عطا فرمائے اور اسے گناہوں سے معصوم بنائے اور وہ پھر لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دے۔ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ناممکن ہے اور ان کی طرف ایسی نسبت بہتان ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ربانی یعنی اللہ والے بننے کی دعوت دیتے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں قول یہ ہے کہ نجران کے عیسائیوں نے کہا کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ ہم انہیں رب مانیں، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قول کی تکذیب کی اور بتایا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سے ایسا کہنا ممکن ہی نہیں۔ جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ ابو رافع یہودی اور ایک عیسائی نے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں اور آپ کو رب مانیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ عز و جل کی پناہ کہ میں غیر اللہ کی عبادت کا حکم کروں، نہ مجھے اللہ نے اس کا حکم دیا اور نہ مجھے اس لیے بھیجا ہے۔ آیت میں ربانی کا لفظ مذکور ہے۔ ربانی کے معنی نہایت دیندار، عالم باعمل اور فقیہ کے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ علم و تعلیم کا ثمرہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ والا ہو جائے۔ جسے علم سے یہ فائدہ نہ ہو اس کا علم ضائع اور بیکار ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه
قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ترجمہ: اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول تشریف لائے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہوگا، تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا. اللہ نے فرمایا: اے انبیاء، کہ تم نے اس حکم کا اقرار کر لیا اور اس اقرار پر میرا بھاری ذمہ لے لیا؟ سب نے عرض کی: ہم نے اقرار کر لیا. اللہ نے فرمایا: تو اب ایک دوسرے پر بھی گواہ بن جاؤ، اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. پھر جو کوئی اس اقرار کے بعد روح گردانی کرے گا تو وہی لوگ نافرمان ہوں گے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جس کسی کو نبوت عطا فرمائی ان سے سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق عہد لیا، اور ان انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں سے عہد لیا کہ اگر ان کی حیات میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہوں تو وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لائیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد و نصرت کریں. عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیان اس سے ثابت ہوا کہ ہمارے آقا و مولا حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں. اس آیت میں نبی کریم علیہ السلام کے عظیم فضائل بیان ہوئے ہیں. علماء کرام نے اس آیت کی تفسیر میں پوری کتابیں تصنیف کی ہیں اور اس سے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار نکات حاصل کیے ہیں. چند ایک نکات یہ ہیں. نمبر 1، حضور پرنور علیہ السلام کی شان میں اللہ تعالیٰ نے یہ محفل قائم فرمائی. نمبر 2، خود عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیان کیا. نمبر 3، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامعین کے لیے کائنات کے مقدس ترین افراد انبیاء کرام کو منتخب فرمایا. نمبر 4، کائنات وجود میں آنے سے پہلے حضور اقدس علیہ السلام کا ذکر جاری ہوا اور آپ کی عظمت کا بیان ہوا. نمبر 5، آپ علیہ السلام کو تمام نبیوں کا نبی بنایا کہ تمام انبیاء کو بطور خاص آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے اور مدد کرنے کا حکم دیا. نمبر 6، انبیاء کو فرمانے کے بعد باقاعدہ اس کا اقرار لیا، حالانکہ انبیاء کرام علیہ السلام کسی حکم الہی سے انکار نہیں کرتے. نمبر 7، انبیاء کرام نے اس اقرار کا باقاعدہ اعلان کیا. نمبر 8، اقرار کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک دوسرے پر گواہ بنایا. نمبر 9، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تمہارے اس اقرار پر میں خود بھی گواہ ہوں. نمبر 10، انبیاء کرام علیہ السلام سے اقرار کرنے کے بعد پھر جانا متصور نہیں، لیکن پھر بھی فرمایا کہ اس اقرار کے بعد جو بھی پھرے وہ نافرمانوں میں شمار ہوگا. اس آیت مبارکہ پر انتہائی نفیس کلام پڑھنے کے لیے فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمان کی تصنیف تجلی الیقین کا مطالعہ فرمائیں. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ترجمہ: کیا لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ سب خوشی سے یا مجبوری سے اسی کی بارگاہ میں گردن جھکائے ہوئے ہیں اور سب کو اسی کی طرف لوٹایا جائے گا. افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کے علاوہ دین چاہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ کیا لوگ اللہ عز و جل کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کوئی بھی ہے، فرشتے، انسان اور جنات، وہ سب کے سب خوشی سے یا مجبوری سے اسی کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں. فرشتے تو یوں خوشی سے فرما بردار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا ہی معصومیت پر کیا ہے، اور مسلمان جن اور انسان اس طرح کے دلائل میں نظر کر کے اور انصاف اختیار کر کے فرما بردار ہیں. اور یہ اطاعت و فرما برداری مفید بھی ہے، جبکہ کافر کسی خوف یا موت کے وقت عذاب دیکھ لینے کے وقت گردن جھکا دیتا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان قیامت میں نفع نہ دے گا.
قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ترجمہ: اور تم یوں کہو کہ ہم اللہ پر اور جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا ہے اس پر، اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. نیز ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کی بارگاہ میں گردن جھکائے ہوئے ہیں. قل آمنا باللہ، اور تم یوں کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں. یہودیوں اور عیسائیوں نے تو یہ کیا کہ کچھ نبیوں اور کتابوں پر ایمان لائے اور کچھ پر نہیں. ان کے مقابلے میں مسلمانوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم سب نبیوں اور سب کتابوں پر ایمان لاؤ، خواہ وہ ابراہیمی صحیفے ہوں یا حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی کتابیں یا دیگر انبیاء علیہ السلام کے صحیفے. ہمیں سب کو ماننے کا حکم ہے، البتہ ہمارا عمل صرف قرآن پر ہوگا، اور ہماری اطاعت و اتباع صرف حضور پر نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہوگی. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ترجمہ: اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن پاک میں کئی جگہ فرما دیا کہ اللہ عز و جل کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس زمانے میں معتبر نہیں. اسلام کے علاوہ کوئی کسی دین کی اخلاقی باتوں پر جتنا چاہے عمل کر لے، جب تک مکمل طور پر بطور عقیدہ اسلام کو اختیار نہیں کرے گا اس کا کوئی عمل بارگاہ الہی میں مقبول نہیں. اور اب اسلام سے مراد وہ دین ہے جسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. ترجمہ: اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کیا، اور وہ اس بات کی گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچا ہے، اور ان لوگوں کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی تھیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت ان یہودی اور عیسائی علماء کے متعلق نازل ہوئی جو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں کو خوشخبریاں دیتے تھے. تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل سے دعائیں کرتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد اپنے مفادات اور حسد کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے. ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیوں ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کیا، حالانکہ پہلے وہ اس بات کی گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچا ہے. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ایمان کی توفیق دے جو جان پہچان کر منکر ہو گئی ہو، یعنی ایسوں کو ہدایت نہیں ملتی. اس سے معلوم ہوا کہ جان بوجھ کر حق کا انکار کرنے کی بہت نحوست ہے. نیز معلوم ہوا کہ حسد نہایت خبیث بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی جانتے بوجھتے انکار کر دیتا ہے، اور یہ حسد بعض اوقات کفر تک پہنچا دیتا ہے. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين
خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ ترجمہ: یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں سب کی لعنت ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا ہوگا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر جنہوں نے کفر کے بعد توبہ کر لی۔ حارث بن سوید انصاری کو کفار کے ساتھ جا ملنے کے بعد ندامت ہوئی تو انہوں نے اپنی قوم کے پاس پیغام بھیجا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کریں کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تب وہ مدینہ منورہ میں تائب ہو کر حاضر ہوئے اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ یاد رہے کہ توبہ ہر گناہ سے مقبول ہے، حتیٰ کہ ارتداد سے بھی توبہ قبول ہے۔ ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں اور بڑھ گئے تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ یہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کے ساتھ کفر کیا، پھر کفر میں اور بڑھے اور سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور قرآن کے ساتھ کفر کیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی جو رسول اکرم علیہ السلام کی بعثت سے پہلے تو اپنی کتابوں میں آپ علیہ السلام کی نعت و صفت دیکھ کر آپ پر ایمان رکھتے تھے، اور آپ علیہ السلام کے ظہور کے بعد کافر ہو گئے اور پھر کفر میں اور شدید ہو گئے۔ ایمان و کفر میں شدت کی کیفیت کے اعتبار سے کمی زیادتی ہوتی ہے، جیسے قرآن پاک میں بکثرت ایمان میں اضافہ ہونے کی آیات ہیں، اسی طرح کفر میں شدت کی آیات بھی ہیں۔ یہ آیات اس معنی میں ہے کہ کسی کا ایمان زیادہ قوی اور مضبوط ہوتا ہے جبکہ کسی کا ایمان کمزور ہوتا ہے، یوں ہی کسی کا کفر زیادہ شدید ہوتا ہے اور کسی کا کم شدت والا ہوتا ہے۔ آیت میں فرمایا کہ جو کفر کرے اور اس میں بڑھتا جائے اس کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی۔ اس کا یا تو یہ معنی ہے کہ ان کی معافی نہیں کیونکہ یہ توبہ ہی نہیں کرتے، یا یہ معنی ہے کہ ان کی توبہ مقبول نہیں کیونکہ ان کی توبہ دل سے نہیں بلکہ منافقانہ ہوتی ہے، دل میں کفر بھرا ہوتا ہے اور زبان سے توبہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی توبہ ہرگز قبول نہیں، البتہ جو توبہ دل سے کی جائے وہ ضرور مقبول ہے۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرین۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور کافر ہی مر گئے، ان میں سے کوئی اگرچہ اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں پوری زمین کے برابر سونا بھی دے تو ہرگز اسے قبول نہ کیا جائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، اور کافر ہی مرے۔ آخرت کی نجات ایمان پر خاتمے پر ہے۔ کفر پر مرنے والا زمین بھر سونا بھی اپنے فدیے میں دے دے تب بھی اس کی نجات نہیں ہو سکتی۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ نجات کا دار و مدار ایمان پر خاتمہ ہونے پر ہے۔ اگر کوئی شخص تمام عمر مومن رہا اور مرتے وقت کافر ہو گیا تو اس آیت میں شامل ہے، اور اگر کوئی شخص ساری عمر کافر رہا لیکن مرتے وقت مومن ہو کر مرا تو وہ اس آیت سے خارج ہے۔ اسی لیے صالحین سب سے زیادہ فکر ایمان پر خاتمے ہی کی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے تھے۔ چنانچہ حضرت یوسف بن اسبات رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی کے پاس حاضر ہوا۔ آپ ساری رات روتے رہے۔ میں نے دریافت کیا کیا آپ رحمت اللہ تعالی گناہوں کے خوف سے رو رہے ہیں؟ تو آپ نے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا کہ گناہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس تنکے سے بھی کم حیثیت رکھتے ہیں، مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ایمان کی دولت نہ چھن جائے۔
فکر معاش بد بلا، ہول معاد جاں گزا، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ترجمہ، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو، اور تم جو خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ اس آیت میں بھلائی سے مراد تقوی اور فرما برداری ہے، اور خرچ کرنے کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہاں خرچ کرنے میں واجب اور نفلی تمام صدقات داخل ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جو مال مسلمانوں کو محبوب ہو اسے رضائے الہی کے لیے خرچ کرنے والا اس آیت کی فضیلت میں داخل ہے، خواہ وہ ایک کھجور ہی ہو۔ راہ خدا میں اپنا پیارا مال خرچ کرنے کے 5 واقعات۔ اس آیت مبارکہ پر عمل کے سلسلے میں ہمارے اسلاف کے 5 واقعات سماعت کیجیے۔ نمبر 1، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں بڑے مالدار تھے، انہیں اپنے اموال میں بھی روحا نامی ایک باغ بہت پسند تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کھڑے ہو کر عرض کی، مجھے اپنے اموال میں بے روحا باغ سب سے پیارا ہے، میں اسی کو راہ خدا میں صدقہ کرتا ہوں۔ حضور اقدس علیہ السلام نے اس پر مسرت کا اظہار فرمایا، اور پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کائنات علیہ السلام کے اشارے پر وہ باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ نمبر 2، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، میرے لیے ایک باندی خرید کر بھیج دو۔ جب وہ آئی تو آپ کو بہت پسند آئی، لیکن پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھ کر اللہ عز و جل کے لیے اس کو آزاد کر دیا۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کی تلاوت کی تو میں نے اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں غور کیا کہ کون سی نعمت مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ جب غور کیا تو میں نے اپنی باندی کو اپنے نزدیک سب سے زیادہ پیارا پایا۔ اس پر میں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد ہے، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ جس چیز کو میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کر دیا اس کی طرف نہ لوٹوں گا تو میں اس باندی سے نکاح کر لیتا۔ نمبر 4، حضرت عمر بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نازل ہوئی تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پسندیدہ گھوڑے کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اس گھوڑے کو صدقہ فرما دیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا ان کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا۔ تو حضرت زید نے عرض کی، میں نے اس گھوڑے کو محض اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک تیرا صدقہ قبول کر لیا گیا ہے۔ نمبر 5، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کرتے تھے۔ ان سے کہا گیا، اس کی قیمت صدقہ کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شکر مجھے محبوب و مرغوب ہے، میں چاہتا ہوں کہ راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ کروں۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اپنی محبوب اور پسندیدہ چیزیں راہ خدا میں دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اس کی راہ میں عمدہ، نفیس اور اپنی پسندیدہ چیز خرچ کر رہے ہو یا ردی، ناکارہ اور اپنی ناپسندیدہ چیز خرچ کر رہے ہو، تو جیسی چیز تم خرچ کرو گے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ تمہیں جزا عطا فرمائے گا۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔
ترجمہ: تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے سوائے ان کھانوں کے جو یعقوب نے تورات نازل کیے جانے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے۔ تم فرماؤ تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے۔ شان نزول: مدینہ منورہ کے یہودیوں نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر خیال کرتے ہیں، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ کا گوشت اور دودھ نہیں کھاتے تھے جبکہ آپ کھاتے ہیں، تو آپ ملت ابراہیمی پر کیسے ہوئے؟ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر حلال تھیں۔ یہودی کہنے لگے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام پر بھی حرام تھی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی حرام تھی اور ہم تک حرام ہی چلی آئیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس میں بتایا گیا کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ غلط ہے، بلکہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام پر حلال تھی۔ حضرت یعقوب نے کسی سبب سے ان کو اپنے اوپر حرام فرمایا اور یہ حرمت ان کی اولاد میں باقی رہی۔ یہودیوں نے اس کا انکار کیا تو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تورات میں یہ مضمون موجود ہے، اگر تمہیں اس سے انکار ہے تو تورات لاؤ اور اس میں سے نکال کر دکھا دو کہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر حرام تھیں۔ اس پر یہودیوں کو اپنی ذلت و رسوائی کا خوف ہوا اور وہ تورات نہ لا سکے، ان کا جھوٹا ہونا ظاہر ہو گیا اور انہیں شرمندگی اٹھانی پڑی۔ اس سے معلوم ہوا کہ احکام کا منسوخ ہونا ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے، لہٰذا قرآن کی بعض آیات کے منسوخ ہونے پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس پر تفصیلی کلام سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 میں گزر چکا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علم شریف اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تورات و انجیل سے خبردار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو غیبی علوم عطا فرمائے ہیں۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ ترجمہ: پھر اس کے بعد بھی جو اللہ پر جھوٹ باندھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ فمن افترى على الله الكذب، پھر جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی اس بات کی وضاحت تو ہو گئی کہ بنی اسرائیل پر جو کچھ کھانے حرام ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ہیں بلکہ بعد میں حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حرام کرنے سے ہوئے۔ تو جو اس حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور کہے کہ ملت ابراہیمی میں اونٹوں کے گوشت اور دودھ اللہ تعالیٰ نے حرام کیے تھے، وہ ظالم ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علم کے باوجود گناہ کرنا زیادہ سخت ہے، نیز حلال کو اپنی طرف سے بلا دلیل حرام کہنا اللہ تعالیٰ پر افترا کرنا ہے۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ ترجمہ: اے محبوب تم فرماؤ اللہ نے سچ فرمایا، لہٰذا تم ابراہیم کے دین پر چلو جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، لہٰذا تم ابراہیم کے دین پر چلو جو ہر باطل سے جدا تھے۔ اس آیت میں دین ابراہیمی کی پیروی کا حکم ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دین محمدی کی پیروی کرو، کیونکہ اس کی پیروی ملت ابراہیمی کی پیروی ہے۔ دین محمدی اس ملت کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ترجمہ: بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ یہودیوں نے کہا تھا کہ ہمارا قبلہ یعنی بیت المقدس کعبہ سے افضل ہے کیونکہ یہ گزشتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا قبلہ رہا ہے، نیز یہ خانہ کعبہ سے پرانا ہے۔ ان کے رد میں یہ آیت کریمہ اتری اور بتا دیا گیا کہ روئے زمین پر عبادت کے لیے سب سے پہلے جو گھر تیار ہوا وہ خانہ کعبہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ کعبہ معظمہ بیت المقدس سے 40 سال قبل بنایا گیا اور فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے جو آسمان میں ہے اور خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہے۔ کعبہ معظمہ کی خصوصیات، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں کعبہ معظمہ کی بہت سی خصوصیات بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلی عبادت گاہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف نماز پڑھی۔ نمبر 2، تمام لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا جبکہ بیت المقدس مخصوص وقت میں خاص لوگوں کا قبلہ رہا۔ نمبر 3، مکہ معظمہ میں واقع ہے جہاں ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ ہے۔
نمبر 4 اس کا حج فرض کیا گیا۔ نمبر 5 حج ہمیشہ صرف اسی کا ہوا، بیت المقدس قبلہ ضرور رہا ہے لیکن کبھی اس کا حج نہ ہوا۔ نمبر 6 اسے امن کا مقام قرار دیا۔ نمبر 7 اس میں بہت سی نشانیاں رکھی گئیں جن میں ایک مقام ابراہیم ہے۔ فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ ترجمہ، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اور جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، اور جو انکار کرے تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں کھلی نشانیاں ہیں۔ خانہ کعبہ کی عظمت و شان کا بیان چل رہا ہے۔ اسی ضمن میں فرمایا کہ خانہ کعبہ میں بہت سی فضیلتیں اور نشانیاں ہیں جو اس کی عزت و حرمت اور فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے بعض یہ ہیں کہ پرندے کعبہ شریف کے اوپر نہیں بیٹھتے اور اس کے اوپر سے پرواز نہیں کرتے، بلکہ پرواز کرتے ہوئے آتے ہیں تو ادھر ادھر ہٹ جاتے ہیں، اور جو پرندے بیمار ہو جاتے ہیں وہ اپنا علاج یہی کرتے ہیں کہ ہوائے کعبہ میں ہو کر گزر جائیں، اسی سے انہیں شفا ہوتی ہے۔ اور وحشی جانور ایک دوسرے کو حرم کی حدود میں ایذا نہیں دیتے، حتیٰ کہ اس سرزمین میں کتے ہرن کے شکار کے لیے نہیں دوڑتے اور وہاں شکار نہیں کرتے۔ نیز لوگوں کے دل کعبہ معظمہ کی طرف کھنچتے ہیں اور اس کی طرف نظر کرنے سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور ہر شب جمعہ کو ارواح اولیاء اس کے ارد گرد حاضر ہوتی ہیں، اور جو کوئی اس کی بے حرمتی و بے ادبی کا ارادہ کرتا ہے برباد ہو جاتا ہے۔ انہی آیات میں سے مقام ابراہیم وغیرہ وہ چیزیں ہیں جن کا آیت میں بیان فرمایا گیا۔ مقام ابراہیم، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کی تعمیر کے وقت کھڑے ہوئے تھے۔ یہ پتھر خانہ کعبہ کی دیواروں کی اونچائی کے مطابق خود بخود اونچا ہوتا جاتا تھا۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان تھے جو طویل زمانہ گزرنے اور بکثرت ہاتھوں سے مس ہونے کے باوجود ابھی تک کچھ باقی ہیں۔ بزرگوں سے نسبت کی برکت، اس سے معلوم ہوا کہ جس پتھر سے پیغمبر کے قدم چھو جائیں وہ متبرک اور شاعر اللہ اور آیت اللہ یعنی اللہ کی نشانی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں پہاڑ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم پڑ جانے سے شاعر اللہ بن گئے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا۔ خانہ کعبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پورے حرم کی حدود کو امن والا بنا دیا، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص قتل و جرم کر کے حدود حرم میں داخل ہو جائے تو وہاں نہ اس کو قتل کیا جائے گا اور نہ اس پر حد قائم کی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں اپنے والد خطاب کے قاتل کو بھی حرم شریف میں پاؤں تو اس کو ہاتھ نہ لگاؤں یہاں تک کہ وہ وہاں سے باہر آئے۔ حرم سے کیا مراد ہے؟ حرم سے مراد خانہ کعبہ کے ارد گرد کئی کلومیٹر پھیلا ہوا علاقہ ہے جہاں باقاعدہ نشانات وغیرہ لگا کر اسے ممتاز کر دیا گیا ہے۔ جو لوگ حج و عمرہ کرنے جاتے ہیں انہیں عموماً اس کی پہچان ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں جا کر جب لوگوں کو عمرہ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو عمرہ کرنے کے لیے حدود حرم سے باہر جا کر احرام باندھ کر آنا ہوتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ اس آیت میں حج کی فرضیت کا بیان ہے اور اس کا کہ استطاعت شرط ہے۔ حدیث شریف میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفسیر زاد راہ اور سواری سے فرمائی ہے۔ حج فرض ہونے کے لیے زاد راہ کی مقدار، کھانے پینے کا انتظام اس قدر ہونا چاہیے کہ جا کر واپس آنے تک اس کے لیے کافی ہو، اور یہ واپسی کے وقت تک اہل و عیال کے خرچے کے علاوہ ہونا چاہیے۔ راستے کا امن بھی ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر حج کی ادائیگی لازم نہیں ہوتی۔ مزید تفصیل فقہی کتابوں میں ملاحظہ فرمائیں۔ ومن کفر، اور جو منکر ہو، ارشاد فرمایا کہ حج کی فرضیت بیان کر دی گئی، اب جو اس کا منکر ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے بلکہ سارے جہان سے بے نیاز ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضی ظاہر ہوتی ہے، اور یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ فرض قطعی کا منکر کافر ہے۔ قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون۔ ترجمہ،
تم فرماؤ اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ اللہ تمہارے اعمال پر گواہ ہے۔ لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ یہاں اللہ عز و جل کی آیتوں سے مراد توریت کی وہ آیات ہیں جن میں سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کا بیان ہے، اور وہ عقلی دلائل مراد ہیں جو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت پر دلالت کرتے ہیں۔ قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون۔ ترجمہ، تم فرماؤ اے اہل کتاب تم ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ تم اس میں بھی ٹیڑھا پن چاہتے ہو حالانکہ تم خود اس پر گواہ ہو اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ قل یا اہل الکتاب، تم فرماؤ اے اہل کتاب۔ اس آیت میں بھی اہل کتاب ہی سے خطاب ہے کہ اے اہل کتاب ان کے دلوں میں ابھی ایمان مضبوط نہیں ہوا، انہیں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توریت کی آیتیں چھپا کر اور یہ کہہ کر کیوں بہکاتے ہو کہ یہ وہ نبی نہیں جن کی خبر توریت و انجیل میں ہے، یہ کہہ کر تم انہیں اللہ عز و جل کے راستے سے کیوں روکتے ہو حالانکہ تم خود اس بات کے گواہ ہو کہ سید دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان توریت میں لکھی ہوئی ہے، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جو دین مقبول ہے وہ صرف دین اسلام ہی ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين۔ ترجمہ، اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب میں سے کسی گروہ کی اطاعت کرو تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں لوٹا دیں گے۔ ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو۔ مرشاس بن قیس یہودی مسلمانوں کی مجلس کے قریب سے گزرا جس میں انصار کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج نہایت محبت سے باتیں کر رہے تھے۔ اسلام سے پہلے ان کی آپس میں بہت جنگ تھی۔ اس یہودی کو ان کے اتفاق سے بڑی تکلیف ہوئی، چنانچہ اس نے ایک نوجوان یہودی سے کہا تم ان کی گزشتہ جنگیں یاد دلا کر انہیں لڑا دو۔ اس نے ایسا ہی کیا اور کچھ قصیدے پڑھے جن میں ان کی گزشتہ جنگوں کا ذکر تھا۔ ان قصائد کو سن کر انصار کو اپنی گزشتہ جنگیں یاد آ گئیں اور وہ آپس میں لڑ پڑے۔ قریب تھا کہ خون ریزی ہو جائے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فوراً موقع پر تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا جاہلیت کی حرکتیں کرتے ہو حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ یہ سن کر انہوں نے ہتھیار پھینک دی اور روتے ہوئے ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ اس پر یہ آیت کریمہ اتری۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہاں آیت میں کفر سے مراد کافروں والے کام ہیں، یعنی اپنی انا کے لیے آپس میں جنگ کرنا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ فتنہ فساد برپا کرنا اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانا یہودیوں کا کام، اور آپس میں پیار محبت پیدا کرنا اور صلح کروانا سراپا رحمت مجسم شفقت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ترجمہ، اور ایمان والو اب تم کیوں کفر کرو گے حالانکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول تشریف فرما ہے، اور جس نے اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیا تو اسے یقیناً سیدھا راستہ دکھا دیا گیا۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیوں کفر کرو گے؟ یہاں ابتداءً صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے خطاب ہے کہ اے جماعت صحابہ تم کافروں کی طرح آپس میں کیسے لڑ سکتے ہو جبکہ تم حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہو اور ان کی زبان مبارک سے قرآن مجید سنتے ہو۔ اس آیت میں عام مسلمانوں کو بھی اس اعتبار سے نصیحت ہے کہ ہمارے درمیان قرآن موجود ہے اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات موجود ہیں، تو پھر آپس میں نفسانی لڑائی کس طرح ہو سکتی ہے؟ وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیا، جس نے اللہ عز و جل کا سہارا تھاما یعنی اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا اور زندگی کے جملہ امور میں اسی کی طرف رجوع کیا، تو اللہ عز و جل کے کرم سے وہ ضرور ہدایت پا جائے گا۔
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل سے ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ بقدر طاقت اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اس کی تفسیر وہ آیت ہے جس میں فرمایا گیا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو اللہ سے ڈرو جتنی طاقت رکھتے ہو. نیز آیت کے آخری حصے میں فرمایا کہ اسلام پر ہی تمہیں موت آئے. اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی طرف سے زندگی کے ہر لمحے میں اسلام پر ہی رہنے کی کوشش کرو تاکہ جب تمہیں موت آئے تو حالت اسلام پر ہی آئے. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ترجمہ: اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو. جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ پیدا کر دیا، پس اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم تو آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا. اللہ تم سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تمہیں ہدایت پا جاؤ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. اس آیت میں ان افعال و حرکات کی ممانعت کی گئی ہے جو مسلمانوں کے درمیان تفریق کا سبب ہو. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ تم سب مل کر اللہ عز و جل کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ جیسے یہود و نصارہ نے فرقے بنا لیے. صلح کلیت کا رد. یاد رہے کہ اصل راستہ اور طریقہ مذہب اہل سنت ہے، اس کے سوا کوئی راہ اختیار کرنا دین میں تفریق کرنا ہے، اور یہ ممنوع ہے. بعض لوگ یہ آیت لے کر اہل سنت سمیت سب کو غلط قرار دیتے ہیں. یہ سراسر غلط ہے. حکم یہ ہے کہ جس طریقے پر مسلمان چلتے آ رہے ہیں، جو صحابہ سے جاری ہے اور سنت سے ثابت ہے، اس سے نہ ہٹو. اہل سنت و جماعت تو سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کے طریقے پر چلتے آ رہے ہیں، تو سمجھایا تو ان لوگوں کو جائے گا جو اس سے ہٹے، نہ کہ اصل طریقے پر چلنے والوں کو کہا جائے گا کہ تم اپنا طریقہ چھوڑ دو. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے خاندان اتفاق و اتحاد کے ساتھ صحیح اصولوں پر زندگی گزار رہا ہو، ان میں سے ایک فرد غلط راہ اختیار کر کے انتشار پیدا کرے تو اس جدا ہونے والے کو سمجھایا جائے گا، نہ کہ خاندان والوں کو بھی اتحاد ختم کر کے غلط راہ چلنے کا کہنا شروع کر دیا جائے. بعین ہی یہی صورتحال اہل سنت اور دوسرے فرقوں کی ہے. اصل حقیقت کو سمجھے بغیر صلح کلیت کی رٹ لگانا اور سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا سراسر جہالت ہے. حبل اللہ کی تفسیر. حبل اللہ کی تفسیر میں مفسرین کے چند اقوال ہیں. بعض کہتے ہیں کہ اس سے قرآن مراد ہے. چنانچہ مسلم شریف میں ہے کہ قرآن پاک حبل اللہ ہے، جس نے اس کی پیروی کی وہ ہدایت پر ہے اور جس نے اسے چھوڑا وہ گمراہی پر ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حبل اللہ سے جماعت مراد ہے، اور فرمایا کہ تم جماعت کو لازم کر لو کہ وہ حبل اللہ ہے جس کو مضبوط تھامنے کا حکم دیا گیا. جماعت سے کیا مراد ہے؟ یہ یاد رہے کہ جماعت سے مراد مسلمانوں کی اکثریت ہے. یہ نہیں کہ 3 آدمی مل کر جماعت المسلمین نام رکھ لیں اور بولیں کہ قرآن نے ہماری ٹولی میں داخل ہونے کا کہا ہے. اگر ایسا ہی حکم ہے تو پھر کل کوئی اپنا نام رسول رکھ کر بولے گا قرآن نے جہاں بھی رسول کی اطاعت کا حکم دیا اس سے مراد میری ذات ہے، لہٰذا میری اطاعت کرو. اعوذ باللہ من جہل الجاہلین، میں جاہلوں کی جہالت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو. اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، جن میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اے مسلمانوں یاد کرو
کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اور تمہارے درمیان طویل عرصے کی جنگیں جاری تھی، حتیٰ کہ اوس اور خزرج میں ایک لڑائی 120 سال جاری رہی اور اس کے سبب رات دن قتل و غارت کی گرم بازاری رہتی تھی، لیکن اسلام کی بدولت عداوت و دشمنی دور ہو کر آپس میں دینی محبت پیدا ہوئی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہاری دشمنیاں مٹا دی اور جنگ کی آگ ٹھنڈی کر دی اور جنگجو قبیلوں میں الفت و محبت کے جذبات پیدا کر دیے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا، ورنہ یہ لوگ اپنے کفر کی وجہ سے جہنم کے گھڑے کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے، اور اگر اسی حال پر مر جاتے تو دوزخ میں پہنچتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے دولت ایمان عطا کر کے اس تباہی سے بچا لیا۔ جہنم سے بچنے کا سب سے بڑا وسیلہ، اس سے معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے دوزخ سے بچنے کا سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ کچھ فرشتے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس وقت حاضر ہوئے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سو رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا یہ تو سوئے ہوئے ہیں، دوسرے نے کہا ان کی آنکھ سوتی اور دل جاگتا رہتا ہے۔ فرشتوں نے کہا آپ کے ان صاحب کی مثال ہے، لہٰذا وہ مثال بیان کرو۔ ایک نے کہا وہ تو سوئے ہوئے ہیں، دوسرے نے کہا ان کی آنکھ سوتی اور دل بیدار رہتا ہے۔ انہوں نے کہا ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس نے گھر بنایا، اس میں دسترخوان بچھایا اور بلانے والے کو بھیجا، تو جس نے اس کی دعوت قبول کر لی وہ گھر میں داخل ہوا اور دسترخوان سے کھانا کھایا، اور جس نے دعوت قبول نہ کی وہ نہ گھر میں داخل ہوا اور نہ دسترخوان سے کھانا کھا سکا۔ فرشتوں میں سے ایک نے کہا اس کا مطلب بیان کیجئے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ان میں سے ایک نے کہا یہ تو سو رہے ہیں، دوسرے نے کہا ان کی آنکھ سوتی اور دل بیدار رہتا ہے۔ فرشتوں نے کہا گھر سے مراد جنت ہے، اور بلانے والے سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ تو جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اچھے اور برے لوگوں میں فرق کرنے والے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، اور جب اس آگ نے ارد گرد کی جگہ کو روشن کر دیا تو اس میں پتنگے اور حشرات الارض گرنے لگے۔ وہ شخص ان کو آگ میں گرنے سے روکتا ہے اور وہ اس پر غالب آ کر آگ میں دھڑا دھڑ گر رہے ہیں۔ بس یہ میری مثال اور تمہاری مثال ہے، میں تمہاری کمر پکڑ کر تمہیں جہنم میں جانے سے روک رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ جہنم کے پاس سے چلے آؤ، اور تم لوگ میری بات نہ مان کر پتنگوں کے آگ میں گرنے کی طرح جہنم میں گرے چلے جا رہے ہو۔ سب سے اعلیٰ نعمت، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام رب کریم کی سب سے اعلیٰ نعمت ہے۔ آیت کے شروع میں فرمایا کہ اللہ عز و جل کی نعمت کو یاد کرو، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کی نعمتوں کو یاد کرنا اور ایک دوسرے کو یاد دلانا بہت عمدہ عبادت ہے۔ لہٰذا حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کے لیے جو محفل منعقد کی جائے، خواہ وہ میلاد شریف کی ہو یا معراج کی یا کوئی اور، وہ سب بہت عمدہ ہیں اور حکم الہی پر عمل ہی کی صورتیں ہیں۔